یقیناً اسلام آباد اور اپنی ڈائسس میں خاندانوں کے اس سال کے موقع پر یہ بہت ہی عظیم الشان سیمینار منعقد کیا گیا ہے۔ ہم اپنے سیرت مآب ڈاکٹر یوسف ارشد کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کر کے خاندانوں کے لیے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ہم سب ان کے شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ خدا اسی طرح سے انہیں فضل بخشے تاکہ وہ اپنی کلیسیا کی دل و جان سے گلہ کرتے رہیں۔ بائبل کے بغیر ہمارے پاس ایمان بھی نہیں ہے، اور کلیسیا جو اس کلام کا پرچار کرتی ہے، اس کلام کو عزیز جانتی ہے، کیونکہ اسی کلام سے ہمارے لیے تمام ہدایات ملتی ہیں۔ اسی کلام مقدس سے ہمیں خدا کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور خدا کے منصوبوں کے بارے میں بھی۔ خدا جو خالق اور مالک ہے، اس نے اپنی کائنات کے اس منصوبے میں خاندان کو اہم منصوبہ عطا کیا ہے۔ گویا خاندان جو ہے خدا کے کائنات کے منصوبے میں اہم منصوبہ رکھتا ہے۔ خدا کے اس منصوبے میں یعنی خاندانی منصوبے میں تین باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک ہے تخلیق یعنی کریشن، اور یہ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے خدا کی تخلیق کے حوالے سے، انسان کی تخلیق کے حوالے سے۔ اور دوسرا موضوع آج جو ہے پروکریشن، یعنی اسی خاندان کو خدا کیسے آگے بڑھاتا ہے تاکہ خدا جو اس خاندان کا خالق اور مالک ہے، یعنی خدا اسی خاندان کے ذریعے سے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے اور اپنی بادشاہت کے لیے اور نجات کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور تیسرا جو اس کا نقطہ ہے وہ ریڈیمپشن ہے، یعنی نجات ہے، کہ خدا اس خاندان کے وسیلے سے نجات کے کام کو تکمیل تک پہنچاتا ہے کہ یہ خاندان جو ہے نجات کے منصوبے میں خدا کا مددگار بنے۔ اور یہی تین نقطے آج ہمارے ہوں گے، کریشن اور پروکریشن اور ریڈیمپشن۔ انہی تین نقطوں پر میں بات کرنے کو ہوں۔ کریشن، جس میں خدا تخلیق کا عمل کرتا ہے، اور خدا نے جب آدم اور حوا کو خلق کیا تو اس میں دو باتیں بہت خاص ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انسان خدا کی طرح پاک صاف ہوتا جائے، انسان کی طرح خدا کی طرح جو ہے کاملیت کی طرف قدم بڑھائے، خدا کی طرح وہ پاک ہو۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے اور خدا چاہتا ہے کہ انسان نجات پائے۔ خدا کے تخلیقی کام میں خدا نے جب آدم کو بنایا تو اس کے لیے حوا کو بھی بنایا، تو اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کی مددگار ہو۔ اس لیے کریشن کے اس موضوع میں خدا کا انسان کو بنانے کے بعد اس کے لیے دوسرا انسان بنانا یعنی حوا کو بنانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کی مددگار ہو۔ اور اب جو ہیں وہ ایک نہیں بلکہ دو ہو جاتے ہیں، اور جب ایک شخص ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں مقصد ہو۔ خدا کا بھی مقصد ہے اور انسان بھی اپنے مقاصد رکھتا ہے، خدا کا بھی منصوبہ ہے اور انسان بھی کئی منصوبے بناتا رہتا ہے۔ اور اب جب دوسرا شخص یعنی حوا بنتی ہے تو اب دو شخص ہیں تو دو منصوبے بن گئے انسانوں کے، اور خدا کا ایک منصوبہ ہے۔ اگر یہ دونوں شخص اپنے اپنے منصوبے کو آگے بڑھاتے رہیں اور خدا کے منصوبے کو ایک سائڈ پر رکھ دیں یا ترک کر دیں تو پھر بات نہیں بنے گی۔
یہ دونوں اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور ان دونوں کو اپنے منصوبوں کو خدا کے متحد کرنا ہوگا، خدا کے ساتھ جوڑنا ہوگا، اس کی مرضی کو اپنے درمیان رکھنا ہوگا اور اس کی پیروی کرنی ہوگی۔ اس لیے میاں اور بیوی کے درمیانی جو ہے خدا ہے جس نے انہیں جوڑ کر رکھا ہے، اور خدا ہمیشہ دونوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے۔ اس لیے جب خدا نے آدم اور حوا کو پیدا کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اب دو نہیں بلکہ ایک تن ہو گئے ہیں۔ اب یہ ایک تن ہو گئے ہیں، یعنی اب یہ دونوں ایک بدن بن گئے ہیں، ایک وجود بن گئے ہیں۔ اب ان کی سوچیں، ان کے منصوبے ایک ہی ہوں گے، فرق نہیں ہوں گے۔ اور خدا کا منصوبہ جو ہے الہی منصوبہ، وہ جو ہے نجات کا منصوبہ ہے۔ اس لیے خدا کے اس تخلیقی منصوبے میں خدا جہاں بہت فراختلی کے ساتھ اسے عزت بخشتا ہے، اسے مرتبہ بخشتا ہے، اسے اشرف المخلوقات بناتا ہے، تو ساتھ ہی خدا جو ہے چاہتا ہے کہ وہ میری بھی خدمت کریں اور ایک دوسرے کی بھی خدمت کریں، اور اس خدمت کو آگے بڑھانے کے لیے فیلوشپ ہونی چاہیے، کمپینین شپ ہونی چاہیے۔ تو پہلے نمبر پر خدا کے ساتھ ان کی جو ہے ان کا رابطہ ہو، اور اگر ان دونوں کا خدا کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، تو پھر آپس میں تعلق نہیں ہو سکتا۔ یہ پوری ایک تکول بنے گی اور تب ہی کامیاب ہوگی۔ جب تک وہ دونوں پرسنلی خدا کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے انہیں خدا کو اپنا مرکزی بنانا ہوگا، اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہوگا، اسے لا تعلقی نہیں رکھنی ہوگی۔ شیطان جو ہے لا تعلقی لے کر آیا، وہ آدم اور حوا میں اختلاف پیدا کرتا ہے اور انہیں ورگلاتا ہے، اور پھر وہ شیطان کا کہنا ماننے سے خدا سے بھی دور ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تکون تو ٹوٹ جاتی ہے، یہ اتحاد ٹوٹ جاتا ہے جبکہ خدا اتحاد چاہتا ہے۔ اور اسی اتحاد میں، کمپینین شپ میں، فیلوشپ میں محبت، احترام، یگانگت کا ہونا بہت ضروری ہے، فرخ دلی کا ہونا بہت ضروری ہے، تبھی جو ہے خاندانی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ خدا جو خالق ہے اور مالک ہے، وہ سب کچھ مہیا کرتا ہے، وہ سب کچھ خلق کرتا ہے، اور خدا کا جو مقام ہے وہ کوئی اور شخص نہیں لے سکتا ہے۔ انسان اگر اس کے تخلیقی عمل میں شریک ہوا ہے تو اس کی مہربانی ہے کہ خدا نے آدم اور حوا کو اپنے تخلیقی عمل میں شریک کیا ہے۔ اور اب جب موجودہ دور جو ہے، وقت نے، سائنس کی وجہ سے لوگ جو ہیں کلوننگ کو لے آئے ہیں، ٹیوب چلڈرن لے کر آ گئے ہیں، یا کسی طرح کے آرٹیفیشل مینز کے ذریعے بچوں کی تخلیق کرتے ہیں، تو خدا اس سے منع کرتا ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور اس کا منصوبہ جو ہے الہی ہے۔ اس لیے خدا جو ہے اپنے اس الہی منصوبے میں تخلیقی عمل رکھتے ہوئے وہ خالق ہے اور مالک ہے، وہ سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ اس طرح دونوں کی ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں، میاں کی بھی ذمہ داری ہے اور بیوی کی بھی ذمہ داری ہے، اور ببلیکل جو سٹرکچر ہے اس میں خدا کے ساتھ تعلق اور آپس میں تعلق، اور بیوی کا، شوہر کا جو ہے اپنا کام ہے اور بیوی کا اپنا کام ہے۔ شوہر جو ہے وہ پروٹیکشن میں اہم کردار ادا کرتا ہے کہ وہ بیوی کو پروٹیکٹ کرے، خاندان کو پروٹیکٹ کرے، تحفظ مہیا کرے، اور پھر اسی طرح وہ جو ہے بیوی کے ساتھ جو ہے متحد رہتا ہے، اور اس طرح جو ہے اس کا جو کام ہے کہ بیوی کی حفاظت کرنا، بیوی کو سب کچھ مہیا کرنا، بیوی کا خیال رکھنا اس کا کام ہے۔ اسی طرح جو ہے شوہر جو ہے وہ بھی اس طرح اپنے کام سر انجام دیتا ہے، اور بیوی جو ہے وہ شوہر سے پیار کرے اور جو ہے بچوں کی تربیت کرے، اور اسی طرح وہ بچوں کو سکھائے اور شوہر کا خیال رکھے۔ تو اس طرح دونوں کے کام ہیں، اور بچوں کے بھی کام ہے کہ بچے پیار کریں اور بچے جو ہیں وہ تابعداری کریں۔ تو یہ ببلیکل سٹرکچر میں پورے جو خاندان ہے، والدین کے بھی کام ہیں اور بچوں کے بھی کام ہیں۔
تو خدا چاہتا ہے کہ خاندان بڑھے پھلے اور ترقی کرتا جائے، اور تکوین کی کتاب میں بھی لکھا ہے، اور خدا نے انہیں برکت دی اور کہا پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ تو خدا چاہتا ہے کہ خاندان ترقی کرتا جائے۔ اور پھر اسی طرح ذمہ داریوں کے حوالے سے جو ہے بچوں کے لیے جو ذمہ داریاں ہیں کہ وہ بچے جو ہیں بچوں کی جو ہے والدین کی خدمت کریں، تابع داری میں رہیں، اور خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دے گا دراز ہو۔ تو اس طرح بچے جو ہیں اب اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں، اور کلام یہ سکھاتا ہے کہ ان کی عمر دراز ہوگی۔ اور جب بچے اپنے والدین پر لعنت بھیجیں گے، ان کو تنگ کریں گے، تو پھر کلام میں لکھا ہے کہ ان کے لیے موت ہوگی۔ اور پھر والدین کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دکھ نہ کریں، ان کو تنگ نہ کریں۔ پولس رسول اپنے خطوط میں بتاتے ہیں کہ ان کو وہ تنگ نہ کرے، تاکہ جو ہیں بچے جو ہمیشہ تابع داری میں رہتے ہوئے ترقی کرتے جائیں۔ اس طرح تخلیقی عمل میں خدا نے بہت مرتبہ دیا ہے خاندان کو، اور ذمہ داریاں بھی دی ہیں، اور جو پروکریشن کا جو عمل ہے، اس عمل میں بچوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ بچے جو ہیں اپنے والدین کی تابع داری کریں، ان سے پیار کریں۔ اس لیے بچے اگر گھر ہی سے تابع داری نہیں سیکھتے ہیں اور پیار کرنا نہیں سیکھتے ہیں، تو وہ زندگی میں کسی کو پیار نہیں دے سکتے، اور نہ ہی تابع داری میں زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ تو تابع داری اور پیار یہ دونوں بہت خوبصورت موضوعات ہیں بائبل مقدس میں، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے ان موضوعات پر غور کر سکیں۔ خاندان جو ہے خاندان کا خدا کے خاندان کا جو منصوبہ ہے، یہ پاک خاندان کے نمونے اور یسوع مسیح سے مکمل پیوست رہنے کی ہمیں تلقین کرتا ہے کہ ہم مضبوطی کے ساتھ پاک خاندان کے ساتھ پیوست رہیں، اور خدا یسوع مسیح کو اس خاندان کا مرکز بنائیں، اور تبھی خاندان جو ہے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور مقدس یوحنا کی انجیل میں بتایا گیا ہے، خدا فرماتے ہیں تاک میں ہوں تم ڈالیاں ہو، جو ڈالی مجھ میں پیوست رہتی ہے وہ بہت پھل لاتی ہے، اور میرے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اسی طرح یسوع مسیح کے ذریعے خاندان میں وفاداری، محبت اور تابع داری بہت ضروری ہے، اور خداوند یسوع مسیح مقدس متی کی انجیل میں اس کے 9ویں باب میں خدا کے اسی منصوبے کی تصدیق کر دیتے ہیں، بس جسے خدا نے جوڑا ہے انسان جدا نہ کرے۔ اور خدا نے انسان کو نر و ناری پیدا کیا، یہ سارا تخلیقی عمل جو ہے، اور پھر اس طرح آگے بڑھنے کا جو سارا عمل ہے اور نجات کا عمل، خدا یسوع مسیح نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اور پھر مقدس مرکز کی انجیل میں خدا یسوع مسیح نے 10ویں باب میں بھی بتا دیا ہے کہ اس مقدس رشتے میں طلاق نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی انہیں جدا نہ کرے، پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے، کیونکہ یہ خدا کا منصوبہ ہے، خدا کا تحفہ ہے، اور وہ اسے پورا کرتا ہے۔ اس لیے انسان اس منصوبے کو خراب نہ کرے، اس میں کرپشن نہ لے کر آئے۔ اس لیے اس میں پرائیورٹیز کا خیال رکھنا ہے کہ خدا پہلے نمبر پر ہو، پھر اسی طرح میاں بیوی کا ایک درجہ ہے، اور اسی طرح بچوں کا ایک درجہ ہے، اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے تاکہ یہ رشتہ قائم و دائم رہے۔ تو پرائیورٹیز کا خاص خیال رکھا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس مقدس رشتے میں رشتوں کا بھرم رکھا جائے کہ یہ رشتے جو ہیں بہت خاص ہیں۔ اور آج کل موجودہ دور میں رشتے ختم ہوتے جاتے ہیں، رشتوں ماد ہوتے جاتے ہیں، پھیکے ہوتے جاتے ہیں، ٹوٹتے جاتے ہیں، اور بہت زیادہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور اسی طرح سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت دوریاں آ چکی ہیں، جہاں فاصلے کم بھی ہوئے ہیں اور رشتوں کے حوالے سے فاصلے بڑھ بھی گئے ہیں۔ تو آج ہمیں خداوند کا زندہ کلام سکھاتا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے ان رشتوں پر توجہ دیں، رشتوں کو قائم رکھیں۔ اسی طرح مقدس پولس کے سارے خطوط خاندانوں کی اصلاح کے حوالے سے ہیں، خاندانوں کی مضبوطی کے حوالے سے ہیں، اور
شوہروں کے بھی کام ہیں اور ذمہ داریاں ہیں، اور بیویوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اور بچوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ تو پولس رسول کے جو خطوط ہیں بھرپور طریقے سے خاندانوں کو مضبوطی دیتے ہیں اور خاندانوں کی کامیابی کی بات کرتے ہیں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں خدا بھرپور طریقے سے ان خاندانوں کو برکت دے، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے خدا کے زندہ کلام سے خدا کی مرضی کو، خدا کے منصوبے کو ہمیشہ عزیز جانیں۔ شکریہ۔